آپ کے لیے آپ کے اپنے چینل 106.7 ریڈ ایف ایم سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے رمضان اسپیشل، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علامہ حیدر علی جوادی صاحب، جن کا تعلق امام بارگاہ باب الحوائج اسلامک سینٹر کیلگری سے ہے۔ اور قبلہ آج کا آخری سوال تو بہت سارے ہیں ذہن میں، لیکن کچھ وقت کے حوالے سے وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے۔ وقت نہیں، ہم تو حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، جو فرمائیں ابھی جو آپ حکم فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے علم ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ پروگرام سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے غیر مسلم سامعین بھی اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک سوال جو ان کے ذہن میں بھی آتا ہے، اور ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال جو ابھرتا ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دی ڈیفینیشن آف فاسٹ؟ ڈیفینیشن اور معنی سجاد بھائی، ایک آپ تعجب کریں گے، خیال کریں گے کہ روزہ کوئی کام ہے، کام یعنی جو کام جس کو فعل جس کو کہتے ہیں کوئی کام کیا جاتا ہے، روزہ اتفاق سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام ہے۔ مثلا نماز جو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو قرات کرنی پڑتی ہے، یہ کام ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، کام ہے، سجدہ کرنا پڑتا ہے، کام ہے، حج پہ جاتے ہیں تو صحیح ہے، طواف ہے، یہ سب کام ہے۔ جو بھی آپ دیکھیں گے مثلا زکوٰۃ ہے، کام ہے۔ اتفاق سے روزہ کوئی کام نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، مثلا ابھی آپ تشریف فرمائیں، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جی بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی آپ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے، سو نہیں رہے، باتیں نہیں کر رہے، کتنی باتیں ترک ہیں، یعنی کتنی باتیں ایک کام کرنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کام آپ ترک کیے ہوئے ہیں۔ کیا بات۔ اسی طرح روزہ کوئی کام نہیں ہے، بلکہ کاموں کو ترک کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہے ان کو ترک کر دو۔ سو جاؤ روزے سے ہو، بیٹھے ہو روزے سے ہو، آپ کو ایک نیت کرنی ہے۔ اب یہ نیت کی وجہ سے اب یہاں پروردگار عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ کہ اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا فرماتا ہے روزہ میرے لیے، مگر دوسری عبادتیں دوسروں کے لیے ہے۔ تو دیکھیے نماز کام ہے، حج بھی کام ہے، دوسرے کام ہے، یہ روزہ کاموں کو ترک کرنا ہے، کھانے پینے جتنے دوسری روزے کو چیزیں کو باطل کرنا ہے ان کو ترک کرنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اس ریزن کے ساتھ اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ ویسے کھانا نہ پیے آپ نہیں، روزہ نہیں ہے، آپ رات دن نہیں کھائیں، روزہ نہیں سب ہوگا، لیکن اس میں آپ کی نیت پلس نہ ہو، نہ کھانا، یعنی صبح صادق سے لے کر عرض کروں غروب آفتاب تک، رات تک، یہ مجھے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کام نہ کرنا ہے، یہ نہ کرنا ہے، لیکن نیت ساتھ میں ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جس کو آپ قربۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کے اس فرمان کا کہ الصوم لی، حدیث قدسی اللہ کا فرمان ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میرے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کی نیت کوئی دکھاوے کی ہو، جو وہ کام کر رہے، بہت مشکل ہے بندہ ان دکھاووں سے، انا سے، یا اپنی شخصیت کو اچھا سنوار کے پیش کرنے سے انسان یہ چاہتا ہے بیٹھنے میں اٹھنے میں خود کو مہذب ثابت کرے دوسروں کے لیے، فقط ریزن یہ ہو کہ اللہ کے لیے کرو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ نماز فقط یہ کروں کہ میں فقط اللہ کے لیے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے بڑے اللہ والے ایسی بڑی نیتیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ سب پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن روزہ کیونکہ ترک کرنا ہے، چھوڑ دینا کاموں کا ہے، اور اس نیت کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، اب یہ اس کا تو کوئی دکھاوے کا نام ہی نہیں آتا اس میں۔ آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چھپے ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ قصد قربت ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، نہیں پی رہا ہوں، یعنی اب اللہ سے واسطہ ہے، کوئی اور دیکھ نہیں رہا آپ کو، یعنی آپ اگر روزے سے جا رہے ہوں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ روزے سے ہیں، فقط اللہ جان رہا ہے کہ یہ میرا بندہ جو جا رہا ہے وہ روزے سے ہے، اسی لیے خدا فرماتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جگہ میں خود دوں۔ ماشاءاللہ۔
کہ عام زندگی میں جو چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں اور وہ اللہ رب روزے میں جو العزت کے توڑنے لیے کو- جو روزے روزے میں توڑنے والی چیزیں جی ہاں جی ہاں۔ تو روزے میں اللہ رب العزت کے لیے وہ جائز چیزیں ان کو ترک کر دینا ہاں۔ یہی روزہ ہے جی جی ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اتنی انفارمیٹو گفتگو جو ہے ہمارے سننے بڑی والوں کرم کے لیے- نوازی، لیکن پلس میں یہ ابھی آخر میں عرض کر رہا ہوں، یہ عاجزی پہ ہی سوم لی ان کو بعض دوستوں بعض لوگوں نے بعض علماء نے اجزا پڑھا ہے، جی اور اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جگہ ہو جاتا ہوں، سبحان یعنی خدا خود مل جاتا ہے، یعنی تم یہ متقی ہو کہ اللہ تک پہنچ جاتے ہو۔ میں آپ لوگوں کا آپ کے ادارے کا شکر گزار سر، ہوں آپ کہ کا کرم بہت بہت فرمایا شکریہ آپ نے علامہ صاحب، اللہ مجھے یہ تعالیٰ حال دی، میں کوئی حال نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن پھر آپ نے مجھے بلایا، میں نے اپنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آپ کے ساتھ ساتھ افضال شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، شاہ صاحب علامہ صاحب کو یہاں تک لانے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا۔ ہمیشہ افضال شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، مولا عظمت عنایت کرے آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔